3 روز کے لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے عزیز دوست اور عظیم شخصیت جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا غار کے اندر، اور غار ثور سے چوتھے روز آپ باہر نکلے، اور آپ لوگوں کو وہ راستہ، جیسے میں نے عرض کیا، مدینہ شریف کا صحیح علم نہیں تھا، لہٰذا ایک کافر کو اس کے لیے ہائر کیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے لالچی لوگ ہیں کہ ایک طرف تو پورا قریش ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ شخص جو ہے یہ پیسے لے کر راستہ بتانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن اریقات اس شخص کا نام تھا، اور اس پہ ٹرسٹ بھی تھا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جا کے ادھر ادھر کرنا شروع کر دے۔ پھر قریش نے یہ اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ جو بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو وہ 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔ تو کئی لالچی 100 اونٹ حاصل کرنے کے لیے بھاگم دوڑ میں شروع ہو گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جہاں جہاں ان کو توقع تھی وہ وہاں وہ اپنی کوشش انہوں نے جاری کر دی۔ یہی وہ باتیں تھیں جو حضرت عبداللہ بن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر رکھتے تھے اور آ کے بتاتے بھی تھے۔ ایک شخص جس کا نام سراقہ ہے، اس نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ کسی طریقے سے غار ثور سے نکلتے ہوئے کچھ فاصلے پر تلاش کر لیا کہ یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ لہذا وہ 100 اونٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے اونٹ کا منہ بھی ان کی طرف کر دیا اور انہیں گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک تیر تھا۔ یہ عرب جو ہے نا، یہ تیر سے بھی فال نکالا کرتے تھے، تو اس نے تیر سے فال نکالا، 3 دفعہ تیر سے فال نکالا، لیکن اس فال کا بنا کچھ نہیں۔ خیر سراقہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا، تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ اس کی اونٹنی کے یا اونٹ کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ اس نے کوشش کی، اترا، کچھ دیر کے بعد وہ باہر اونٹ نکل آیا، دوسری دفعہ پھر کوشش کی، پھر یہی ہوا، تیسری دفعہ پھر کوشش کی، تو پھر نہ یہ ہوا بلکہ وہ خود بھی نیچے گر گیا۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او سراقہ، اس روز کا سوچو، تم کتنے یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اس روز کا سوچو جب تمہارے ہاتھوں میں ایران کے سابق شہنشاہ کی، خسرو کی چوڑیاں یا جو زیورات وہ اس وقت پہنتے تھے وہ ہوں گے۔ سراقہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے کیا فرما رہے ہیں۔ بہر طور اس کو ذہنی طور سے اور دلی طور سے یہ یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔
اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ 14 برس بعد ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہی چوڑیاں جن کا تذکرہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ اس کو دیں اور اس کو پہنائیں، اور اس کو کہا کہ یہ وہ ہیں جو خسرو پہنا کرتا تھا، کیونکہ مسلمان آرمیز نے اس وقت ایران کو فتح کر لیا تھا۔ بہر طور اس نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت معافی مانگی تھی اور مسلمان ہو کے واپس چلا گیا تھا، اور آخر کار خسرو کی چوڑیاں اس کے ہاتھوں کا نصیب تھیں، وہ اس کو مل ہی گئیں، اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔